نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما أنا رحمة ومهداة رواه الطبراني في معجم الكبير وقال الألباني رحمه الله هذا حدیث صحیح. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے. اس ماہ کا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ماہ سے تعلق ہونے کے ناطے آج کے خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ باتیں بیان کی جائیں گی، اس امید کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں. جب آپ سب سے افضل ہیں تو آپ کا تذکرہ، آپ کے بارے میں جانکاری اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کیوں کرنی چاہیے، ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو جاننا ضروری ہے. تو آئیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو آیت کریمہ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تمہارے ہی نفسوں میں سے ہم نے رسول بھیجا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، جب تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس نبی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے. حریص علیکم ای حریص علیکم بالخیر، وہ تمہارے اوپر تمہیں جب بھی نفع پہنچتا ہے یا نفع پہنچانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں حریص ہے کہ میری امت کو کیسے نفع پہنچے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر وہ مہربان ہے اور رحیم ہے، شفقت کرنے والا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی نفسوں میں سے تھے، یعنی انسانوں میں سے تھے، جیسا کہ قرآن شہادت دے رہا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجیے اے نبی کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں. تو جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، ان کی وفات ہوئی ہے، ان کی بیٹے بیٹیاں یا اسی طرح سے ان کی بیویاں ہیں، انہوں نے شادی بھی کی ہے،
گزاری ہے، تو اس نبی کے بارے میں مختصر سا ان کا خاندانی خاکہ اس آیت کی روشنی میں ہم جان لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کہا ہے، تمہارے نفسوں میں سے کہا ہے، تو یہ نبی پیدا ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے شعب بنی ہاشم میں پیر کے دن صبح کے سہانے وقت میں 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آپ دیکھتے جائیے دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، جگہ کون سی۔ پیر کا دن بڑی فضیلت والا دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، میں روزہ اس دن اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میں اسی دن پیدا کیا گیا ہوں، اسی دن مجھے نبی بنایا گیا ہے، اسی دن میری وفات بھی ہے، یہ سب اس کی تاریخ ہے۔ لیکن آپ نے روزہ اس لیے رکھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن پیدا کیے گئے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ ہفتے کے اعمال اسی دن اٹھائے جاتے ہیں۔ تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اٹھایا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ بڑا امن والا دن ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دن پیدائش ہے۔ جو شہر ہے مکہ بڑا بابرکت شہر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ میں اس جانب نہیں جانا چاہتا، اشارے کنارے میں سب سمجھ لے دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں پیدا ہوئے، مہینہ ربیع الاول، جسے موسم بہار کہا جاتا ہے، اس میں لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کے موسم کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، ربیع کا موسم۔ اور ربیع الاول پہلا ربیع، پھر اس کے بعد دوسرا مہینہ ہے ربیع الثانی، دوسرا ربیع، جسے اسپرنگ سیزن کہا جاتا ہے، جو دلوں کو، ہر ایک کے دلوں کو بھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے اندر پیدا ہوئے، اور تاریخ کیا ہے، اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن راجح جو تاریخ بتائی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، وہ 9 ربیع الاول ہے۔ پتہ چلا کہ جو لوگ 12 ربیع الاول کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا جنم دن مناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو اس تاریخ کو ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، پھر یہ کہاں کی منطق ہے کہ پیدائش 9 کو ہو اور آپ میلاد یا جشن یا جنم دن 12 ربیع الاول کو منائیں؟ 12 ربیع الاول کو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ یہ تحقیقی مسئلہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ہر فرقے کے لوگ اپنی تاریخ کی کتابوں میں، اپنے خطبات میں، اپنے دروس میں اور اپنے واعظ و نصیحت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہی کہتے ہیں۔ اگر مان لیا جائے کہ اسی دن وفات بھی ہے، تاریخ بھی ہے، تو ایک عقل مند آدمی کبھی بھی خوشی کو غم پر مقدم نہیں کرتا ہے۔ ایک گھر کے اندر شادی ہو اور اسی میں وفات بھی ہو جائے تو وہ خوشی جو ہے انسان کی دھومل ہو جاتی ہے، اس پر ابر چھا جاتا ہے، اور وفات کا جو غم ہوتا ہے وہ مقدم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیٹھ جائیے، کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے کیوں کھڑے ہیں؟ اگر یہاں جگہ نہیں ہے تو اوپر والی منزلوں پر چلے جائیں۔ خطبے کے آداب میں سے یہ ہے کہ خطبہ بیٹھ کر سننا چاہیے۔ گیٹ پر، دروازے پر کھڑے ہونا یہ الگ لوگوں کی پہچان ہے، یہ خطبے کے آداب کے خلاف ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات اگر دونوں مان لیتے ہیں تو غم کو مقدم کیا جانا چاہیے، کہ عقل مند آدمی یہی فیصلہ کرے گا۔ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش اور وفات اگر ایک دن مانتے ہیں تو پھر خوشی منانے کا جواز کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا غور کیجئے، اور جو جواب آپ کا ہوگا وہی جواب ہمارا بھی ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جنم دن نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں منایا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ نے اپنی زندگی میں منایا ہے، نہ تابعین نے منایا ہے، نہ تبع تابعین نے، نہ ائمہ محدثین، اور نہ ہی وہ لوگ جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن نہیں منائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو شخص بھی اس دین
کے اندر ایسی چیزیں ایجاد کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو پھر وہ چیز قابل قبول نہیں، فہو رد، وہ مردود ہے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اسی لیے کہا کرتے تھے کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں منائی ہے یا نہیں انجام دیا ہے، وہ عبادت کسی بھی دور میں نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا تم بھی اس طرح کی عبادتوں سے اجتناب کرو، فلا تعبدوها۔ تو گویا یہ جو میلاد النبی یا عید الاعیاد یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے، جنم دن، یہ جو منایا جا رہا ہے یہ اسی طرح سے ہے جس طرح اغیار گاندھی جینتی، امبیڈکر جینتی یا عیسیٰ علیہ السلام کی جینتیاں مناتے ہیں، یہ اسی کی قبیل سے ہے۔ اور یہ ایجاد کب ہوئی یہ بھی تو سوچنا چاہیے، ایجاد کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 سال کے بعد، 6 صدیوں کے بعد ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابو سعید کوکبوری تھا اور جس کا لقب الملک المعظم مظفر الدین تھا۔ یہ اربل کا بادشاہ تھا، اس نے اپنی زندگی میں ایجاد کیا ہے، اس سے پہلے اس کا تصور تک نہیں ہے، قرون اولیٰ کے اندر، قرون مفضلہ کے اندر اس کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ تو یہ نہ تو قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز زندگی سے ثابت ہے، طرز عمل سے ثابت ہے، کہیں سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانا یہ بدعات میں سے ہے، اور جو لوگ بھی اس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں، دعویٰ ٹھوکتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے دعوے باطل ہے، کیونکہ کسی بھی دعوے کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اپنی زندگی میں جو پیدا ہوئے خود انہوں نے نہیں منایا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی اتباع کرنے والی امت نے منایا ہے، لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بدعت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں کہا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے، لہذا جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دم بھرتے ہوئے اس کو مناتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں یا شور ہنگامے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ذرا ہوش کے ناخن لینا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش جو ہے راجح قول کے مطابق وہ 9 ربیع الاول ہے، پیر کے دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور سال وہی ہے جس سال ابرہہ مکہ میں ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، جسے عام الفیل کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ سورۃ الفیل کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دایا کا جو کام نبھایا وہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہے جن کا نام شفا بنت عمر ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دایا کا کام انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بچے تھے، آپ کے والد کا انتقال جب آپ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تبھی ہو گیا تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے کسی سے دوسری شادی نہیں کی، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم جن کا نام عبد المطلب ہے زندہ تھے، انہیں ان کی والدہ نے خوشخبری بھجوائی کہ پوتا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی نشانی کو اپنے سینے سے لگایا اور خوشی خوشی خانہ کعبہ تشریف لائے۔ وہاں لانے کے بعد اپنے اس یتیم پوتے کے درازی عمر اور اقبال کی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ اس کی تعریف کی جائے گی اس کا نام محمد رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا، دونوں کا معنی وہی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں ناموں کا ذکر کیا ہے، اور بھی حدیث میں بہت سارے نام ملتے ہیں، لیکن یہ دو مشہور نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے، اور احمد 1 مرتبہ آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 دن کے ہو گئے تو ان کے دادا عبد المطلب نے ان کا ختنہ کیا،
اور ان کا عقیقہ بھی کیا اور پورے خاندان والوں کی دعوت دی، خاندان والوں کو بلایا، دعوت کھلایا، اور اسی موقع پر آپ کا نام محمد رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کا شروع میں انہوں نے دودھ پیا، اور اس کے بعد اپنے چچا ابو لہب کی لوڈی خویبہ کا دودھ پیا۔ پھر اس کے 6 دن کے بعد عرب کے اندر جو دستور تھا دودھ پلانے کا، تمام لوگ نو مولود بچوں کو گاؤں سے قبیلے سے آ کر کے دایا جو ہے لے جاتی تھی اور بچوں کو دودھ پلاتی تھی۔ اس دستور کے مطابق آپ قبیلے بنو سعد بن بکر کی ایک خاتون جس کا نام حلیمہ بنت ابی غویب تھا، اس کے سپرد کیے گئے۔ وہاں انہوں نے دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال کی ہے، 2 سال کی مدت ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم چیز دیکھیے، میں نے کہا ربیع الاول یہ بھی موسم بہار، پیر کا دن، بہتر دن، تمام دن بہتر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ فضیلت بیان فرمائی۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھیے محمد، اور محمد جب تک اس کو ادائیگی میں آپ دونوں ہونٹ نہیں ملائیں گے نا تب تک وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ لفظ محمد میں ہی محبت ہے، دونوں ہونٹ ملیں گے، جیسے آپ ماں بولتے ہیں، اماں بولتے ہیں، امی بولتے ہیں، تو اس میں خود بخود محبت جھلکتی ہے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام میں محبت جھلکتی ہے۔ جب تک دونوں ہونٹ نہیں ملائیں گے تب تک ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ ہے تو اللہ میں ہونٹ نہیں ملتے ادا کرتے ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس میں شراکت نہیں ہے، اور محمد میں محبت ضروری ہے، اس وجہ سے دونوں ہونٹ ملتے ہیں، تو لفظ محمد خود ہی پرامنی کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح سے حلیمہ جنہوں نے دودھ پلایا، یہ علم سے مشتق ہے، جنہوں نے دودھ پلایا، تو پورا شہر دیکھ لیجئے، جگہ دیکھ لیجئے، مہینہ دیکھ لیجئے، تاریخ یا دن دیکھ لیجئے، اور اسی طرح سے والدہ کا نام دیکھ لیجئے، عبداللہ والد کا نام دیکھ لیجئے، سارا قبیلہ، خاندان یا جتنے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہیں سب کے سب امن سے مشتق ہیں۔ پھر کیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے؟ جڑ سے دیکھ لیں، پورے افق تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے شفقت اور محبت ہی جھلکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئی، 11 بیویاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، 7 اولاد تھی جن میں سے 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول کو دی، 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، آپ بڑے اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتے ہیں، بڑا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے آپ کے خاندان کا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جس کے راوی حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو اولاد اسماعیل سے منتخب کیا ہے، اور اولاد اسماعیل کو اللہ رب العالمین واصطفى قریشا من کنانہ، اور قریش کو اللہ رب العالمین نے کنانہ سے منتخب کیا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قریش سے بنی ہاشم کو، اور میں بنی ہاشم سے ہوں۔ یہ بنی ہاشم کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر خاندان دیکھا جائے تو آپ ہاشمی خاندان سے، تو بنو ہاشم جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر بڑے معزز شخصیت تھے، انہی کے اوپر جو ہے سرداری کا دار و مدار تھا، اور انہوں نے ہی مکہ کے اندر جاڑے اور سردی یعنی گرمی، جاڑے اور گرمی 2 موسموں میں تجارتی سفر کا آغاز کیا ہے، اور ملک شام والوں سے امن اور جان کی حفاظت کی ذمہ داری کا وہیں سے ایگریمنٹ کرایا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش کے اندر کیا ہے۔ تو یہ بھی بڑے معزز آدمی تھے، اور خود جو قبیلہ تھا قبیلہ قریش پورے عرب کے اندر سب سے معزز قبیلہ تھا، اس قبیلے کے اندر سرداری پشتہا پشت رہی ہے، اور اسی قبیلے کا ایک شخص ہے فہر بن مالک جو خانہ کعبہ کے متولی تھے، سردار تھے، ذمہ دار تھے خانہ کعبہ کے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات خود اور آپ کا خاندان جڑ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا تھا نا، ایسے ویسے خاندان سے اللہ تعالیٰ کو چننا نہیں تھا،
تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اور عرفہ خاندان سے منتخب فرمایا. تو یہ مختصر سا خاکہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور خاندان کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جہاں خاندان کے اعتبار سے ہے وہی قرآن مجید کے اندر مزید فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اس امت پر اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم قرار دیا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے لقد من اللہ علی المؤمنین مومنوں پر کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا اور اس کے بعد اس رسول کا کام گنایا اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر نہایت شفیق اور مہربان اور ان کی مہربانی کا تذکرہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کے اندر جو خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اس کی مثالیں اگر دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی عادت مبارکہ تھی. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں اختیار دیا جاتا ایک چیز ذرا دشوار ہوتی ایک چیز آسان ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشوار چیز کو ترک کر دیتے آسان چیز کو جو آپ کی امت پر مشقت کا سبب نہ بنتی اسے اختیار کر لیتے. معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی. نمازیں وہی فرض ہوئی 50 وقت کی نمازیں فرض کی. نیچے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں کیا دیا اللہ تعالیٰ نے بتایا 50 وقت کی نمازیں دی ہیں. کہا اتنی آپ کی امت برداشت نہیں کرے گی میں جھیل چکا ہوں. تو کئی بار کے آنے جانے پر اس کی تخفیف کروائی اور 50 وقت کی نمازیں 5 وقت کی رہ گئی. تو یہ اپنی امت پر مشقت نہ ہو اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کئی بار آنا جانا کیا تقریباً 3 مرتبہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان کہ اللہ رب العالمین نے ان 5 وقتوں کی نماز میں 50 وقت کا ثواب رکھا ہے. وہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو 50 وقت کا ثواب آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز باجماعت پڑھائے 3 رکعتیں. اس کے بعد جب دیکھا لوگوں کا شوق جماعت میں شامل ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ترک کر دیا کہ کہیں یہ میری امت پر فرض نہ قرار دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی شفقت کی ایک دلیل یہ بھی ہے. اور اتنا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو کہا کہ اگر میری امت پر یہ مشقت کا سبب نہ ہوتا لأمرتهم بالسواک عند كل صلاۃ ہر نماز کے وقت میں انہیں مسواک کرنے کا حکم فرض قرار دے دیتا. لیکن مشقت ہے امت پر کہیں ملتی ہے کہیں نہیں ملتی کبھی آدمی بھول جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت کی وجہ سے امت پر شفقت کی وجہ سے مشقت نہ ہونے پائے وہ امت کے لیے آسانی ہو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض قرار نہیں. عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت پر اگر یہ مشقت کا ذریعہ نہ ہوتی تو میں پورے لوگوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھیں. لیکن اس میں معذور بھی ہے مریض بھی ہے دوسرے اور لوگ بھی ہے اس لیے اسے مؤخر نہیں کیا. تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت کی دلیل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ اپنی امت پر مہربان ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا یا ایھا الناس انما انا رحمت و مہدات اے لوگوں میں جو ہے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں میں تمہارے لیے بطور ہدیہ پیش کیا گیا. مہدات میں تمہارے لیے گاڈ گفٹڈ ہوں اللہ کی جانب سے خدائی عطیہ ہوں میں تمہارے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو رحمت بنایا اور خود اللہ نے قرآن میں کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا دونوں جہان کے لیے رحمت بنایا انسانوں کے لیے حیوانوں کے لیے ہر ایک کے لیے درختوں کے لیے پتھروں کے لیے سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا. ذرے ذرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے تو انہیں نصیحت کیا حکم دیا یسرا ولا تعسرا جاتے رہے ہو لیکن وہاں کے لوگوں پر آسانی برتنا
ولا تعسرا سختی مت کرنا، ولا تنفرا لوگوں کے درمیان نفرت نہیں ڈالنا، پھوٹ نہیں ڈالنا کہ حکومت کرنے کے لیے لڑاؤ لوگوں کو اور حاکم بن کر کے گدی پر بیٹھے رہو، ولا تنفرا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، وتطاوعا اور تم دونوں جو ہے اطاعت اور فرما برداری کرنا، ولا تختلفا مسئلوں میں اختلاف نہیں کرنا، جب بھی کچھ مسئلہ آ جائے تو آپس میں آنا پر مت آنا، بلکہ تم لوگ مل بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کرنا، قرآن اور حدیث کی طرف رجوع ہونا۔ تو یہ ساری خوبیوں کے مالک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا ہی نہیں، اگر آپ کی فضیلت میں دیکھا جائے تو آپ کا خود بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعائے ابراہیم ہوں اور بشارت عیسیٰ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا دعوت ابراہیم، دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ ابراہیم کی دعا کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو بہت ساری دعائیں کی، انہی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، تو اللہ رب العالمین نے ہزاروں سال کے بعد اس دعا کو قبول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان میں سے نبی بنایا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ ہمارا نبی جو ابو الانبیاء ہیں ان کے خاندان سے، ابو البشر حضرت آدم ہے اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے خاندان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں ہمیں ملے ہیں۔ اور اسی طرح سے بشارت و عیسیٰ جو سب سے آخری نبی ہوں گے وہ میری بشارت دیں گے، اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے نبیوں میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، کیونکہ وَكَانَ آخِرُ مَنْ بَشَّرَنِي عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، میری سب سے آخر میں جو بشارت دینے والے ہوں گے وہ عیسیٰ بن مریم ہوں گے۔ تو انجیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے جو ان پر کتاب نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بشارت دی ہے، فقال اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا وہ نبی آئے گا، اور ہمارے نبی کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام خوبیوں کے مالک ہے۔ تقاضا کیا ہے؟ جب اتنی فضیلتوں والا نبی ہمیں اللہ نے دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جب اس کا نام آئے تو عزت اور توقیر کے ساتھ اس کا نام لیں، اس کا ادب اور احترام کریں، اس کی باتوں سے بھی، اس کی ذات سے بھی اور اس کی بات سے دونوں سے محبت کریں۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہیں، لیکن بات آتی ہے تو ان کے جسموں میں کھجلی آ جاتی ہے، چڑ پیدا ہو جاتی ہے انہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی چوننا شروع کرتے ہیں، اور نبی کی بات جب آتی ہے تو گھومنا شروع کر دیتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائے تو چڑ آ جاتی ہے لوگوں کو، رفع الیدین کی حدیثیں، آمین بالجہر کی حدیثیں، پیر سے پیر ملانے کی حدیثیں، اور بھی اس طرح کی بہت ساری حدیثیں۔ عقیدے پر، عقیدے توحید کی جو باتیں ہیں اس پر جو حدیثیں، ان حدیثوں کو چڑھاؤ تو ان کے ایوان میں جو ہے خلبلی مچ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات دونوں سے محبت رکھنا چاہیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم لوگ اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے تو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تم میری اتباع کرو، اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ اپنا چہیتا بنا لے گا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس دنیا کے اندر تم اپنی اولاد سے اور اسی طرح سے تم اپنے بیوی بچوں سے، اپنے جان سے، اپنے والدین سے، تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، تبھی تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اپنی نفسانی خواہشات سے بھی زیادہ اللہ کے رسول کی محبت کرو، حتی کونا ہواہ تبعا لما جیتو بھی، یہاں تک کہ آدمی اپنی خواہشات نفس کو میری اس شریعت کے تابع نہ کرتے جو میں لے کے آیا ہوں، تب تک وہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرو، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم وامہاتہم، تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز اپنے نبی کو رکھو، اپنی بیویوں سے بھی زیادہ عزیز اپنے نبی کو رکھو، اپنے والدین سے بھی زیادہ عزیز محبت کرنے والے اپنے نبی کو رکھو۔ یہ ساری چیزیں ہیں، آپ دیکھیں ہماری محبت کہاں جا رہی ہے،
نفسانی خواہشات ہوتی ہے، ہم حلال سے حرام چیزوں میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، سودی کاروبار کر لیتے ہیں، لین دین لے لیتے، گھر نہیں ہے اس کے لیے لون لے لیتے ہیں۔ کیا ہم اپنے نفسانی خواہشات کو نبی کے تابع کیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہم نے ڈھالا ہے؟ ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہیں تو محبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اسی طرح حد درجہ ٹوٹ کر ہونی چاہیے۔ لہذا جو اس ماہ کے اندر بدعات اور خرافات ہے اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آنے والی جو جمعرات ہے وہ 12 ربیع الاول کی ہے۔ بہت سارے لوگ اس روز جو ہے میلاد النبی کے نام پر دھما چوکڑی کریں گے۔ تمام مسلمانوں سے، ماں اور بہنوں سے درخواست کی جاتی ہے جو حاضر ہیں اور جو لوگ بھی میری آواز سن رہے ہیں، اس بدعت سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اور اپنے دوست اور احباب کو بچائے اور اس کی مجلسوں میں شریک ہونے سے اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو دور رکھے۔ اور اسی موقع پر بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کی مبارکبادی بھی پیش کرتے ہیں، اور کچھ تو ایسے حد سے زیادہ گزر گئے ہیں کہ عید کی نماز بھی پڑھتے، نعوذ باللہ، کہتے ہیں جب عید ہے تو عید میں تو نماز ہے، اس عید میں تو کوئی نماز نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس کو بھی ایجاد کر لیا، عید الاعیاد۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی کا نقشہ اپنے اپنے شہروں میں، گلیوں میں لوگ بناتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب بدعتی امور میں سے ہے اور یہ اللہ کے رسول کی محبت کے منافی امور ہیں، اس سے اجتناب کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان مال، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال اور تمام دوست احباب سے اپنی خواہشات نفس سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بڑی تمام سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر جو بھی بدعمالیاں ہیں، سنت کی خلاف ورزیاں ہیں، ان تمام چیزوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فروغ دینے اور عملی جامہ اسے پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم پامال کر رہے ہیں، لباس کی شکل میں، وضاقت اور حیات کی شکل میں، معاملات کی شکل میں، اللہ رب العالمین تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو نے کہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ایک فتنہ ہے، ڈرو اللہ کے عذاب سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تیرے عذاب سے ڈر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو معاف فرما دے، ہماری ان غلطیوں پر ہماری پکڑ نہ فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما، ہر طرح کے پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما۔ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ مسلم امہ کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہر طرح کے چھوٹے بڑے نئے پرانے فتنوں سے، چاہے وہ آخرت کے ہو یا دنیا کے ہو، ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ دین الہی پر اللہ رب العالمین، اس دین اسلام پر ہم سب کو ثابت قدمی نصیب فرما۔ جب موت آئے تو اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔